باب و کتابت العلم، علم کو لکھ لینا یعنی لکھنے کی اجازت ہے. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وکیع عن سفیان عن مطرف عن الشعبی عن ابی جحیفۃ قال قلت لعلی، ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے کہا هل عندکم کتاب، آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ قال لا، کہنے لگے نہیں، الا کتاب اللہ، مگر اللہ کی کتاب، او فہم، یا وہ سمجھ بوجھ، اعطیہ رجل مسلم، جو ایک مسلمان شخص کو ملتی ہے، یعنی ایک مسلمان کو جتنی باتوں کا علم ہونا چاہیے وہ مجھے بھی فہم ہے. او ما فی هذه الصحیفہ، یا جو کچھ اس صحیفے میں لکھا ہوا ہے یعنی ایک والیوم. قال قلت، کہتے ہیں کہ میں نے کہا فما فی هذه الصحیفہ، اس صحیفے میں کیا ہے؟ قال العقل، دیت کے قوانین، وفکاک الاسیر، قیدیوں کو چھڑانے کے بارے میں احکامات، ولا یقتل مسلم بکافر، اور یہ حکم لکھا ہوا ہے کہ کوئی مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے. یعنی احکام یا احکام شریعت پر مبنی کچھ چیزیں ہیں جو میں نے لکھی ہوئی ہیں، باقی عام دین کی سمجھ اس کو میں ویسے ہی سمجھتا ہوں. یہ حدیث خاص طور پر اس چیز کو بھی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں بعض فرقوں کا یا بعض گروہوں کا یہ خیال ہے کہ دو طرح کے علم ہیں، ایک تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے فرما دی، کتابوں میں لکھے ہوئے، اور کچھ سینہ در سینہ چل رہے ہیں، ہے نا، یہ بات شاید آپ نے بھی سنی ہو. اور اس علم کو وہ حضرت علی سے منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت علی کو آپ نے کچھ ایسے علوم دیے تھے جو عام لوگوں کو نہیں دیے تھے، اور وہ حضرت علی کے سینے سے دوسروں کے سینے میں منتقل ہوئے، اور اس کی بنیاد پر وہ دین میں طرح طرح کی نئی باتیں گھڑ کے لے آتے ہیں. اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ ان کے پاس علم تھا اس کو بیان کر دیا کہ میرے پاس اللہ کی کتاب ہے. رجل مسلم، ایک عام مسلمان شخص کو دین کا جو فہم ہوتا ہے وہ مجھے بھی ہے، اور ساتھ ہی کیا ہے کہ کچھ خاص احکامات پر مبنی یہ صحیفہ ہے. صحیفہ کتاب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے، جیسے بعض انبیاء کو کتب دی گئی نا، اور بعض کو صحیفے دیے گئے. صحف ابراہیم و موسیٰ کا قرآن میں لفظ آتا ہے، تو وہ صحیفہ کیا ہوتا ہے؟ کتاب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے، یعنی کچھ ورقے یوں کہہ لیں کہ جن میں یہ باتیں موجود تھیں. اور کتابت کی اس سے دلیل نکلتی ہے کہ لکھا ہوا علم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا. حدثنا ابو نعیم الفضل بن دکین قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ ان خزاعۃ قتلوا رجلا، کہ خزاع والوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا، من بنی لیث، بنو لیث میں سے، عام فتح مکہ، فتح مکہ کے سال، یعنی فتح مکہ کے سال بنو خزاعہ نے بنو لیث میں سے ایک شخص کو مار دیا، بقتیل، ایک مقتول کے بدلے، منہم، ان میں سے، قتلوہ، جس کو انہوں نے قتل کیا تھا. فاخبر بذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایسا ہو چکا ہے. فرکب راحلتہ، آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے، راحلہ بمعنی سواری، مراد اونٹنی. فخطب، پھر خطبہ دیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ امام سکھانے کے لیے اونچی جگہ پہ کھڑا یا بیٹھا ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہماری مسجدوں میں اب بھی جو ممبر ہوتے ہیں ان کی کئی ایک سیڑھیاں ہوتی، یعنی عام تعلیم جب تک یہ ممکن ہو کہ سب کے ساتھ نیچے بیٹھ کے ایک حلقے میں بات ہو تو ایسا بھی ٹھیک ہے کہ سب کے ساتھ انسان بیٹھ کے بات چیت کرے. لیکن اگر لوگوں کی کثرت ہو، ہجوم ہو، ازدحام ہو، تو ایسی صورت میں استاد یا عالم یا امام یا کوئی بھی جو ایسا کام کر رہا ہو اس کے لیے اجازت نکلتی ہے کہ وہ ایسی جگہ پر آ جائے کہ جہاں اس کو سب دیکھ سکیں. اور اس کے لیے یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھ گئے، پھر خطبہ دیا. اور اونٹنی کتنی اونچی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں. فقال، تو آپ نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، حبسہ، روک دیا تھا، ان مکہ تھا، مکہ سے. کس کو روکا تھا؟ القتل او الفیل، قتل کو یا ہاتھیوں کو، یعنی قتل کرنا بھی روک دیا، اور دوسری چیز ہاتھیوں کو بھی روکا تھا. کون سے ہاتھی؟ جو ابرہہ لے کے آیا تھا سورۃ الفیل میں جن کا ذکر ہے. قال ابو عبداللہ، یہ ابو عبداللہ امام بخاری خود ہیں. ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں، قضا قال ابو نعیم، ابو نعیم نے اس بات کو ایسے ہی روایت کیا. یہ ابو نعیم کون ہیں؟ امام بخاری کے استاد ہیں، جن کا نام پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، فضل بن دکین لکھا ہوا ہے حدیث کے شروع میں. وسلط علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون، اور غالب کیے گئے، سلطہ مسلط کیے گئے ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین، یعنی غالب آ گئے، فتح ہو گئی مکہ کے کافروں پر. الا، سنو، وانہا، اور بے شک وہ، لم تحل، نہیں حلال ہوا، کیا؟ مکہ، لأحد، کسی کے لیے، قبلی، مجھ سے پہلے،
یعنی مکہ میں کسی کو قتل کرنا مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا تھا. ولا تحل لأحد بعدی، اور میرے بعد بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا. الا، خبردار، وانہا، اور بے شک وہ، حلت لی، حلال ہوا تھا میرے لیے، ساعۃ من نہار، دن کی بس ایک گھڑی کے لیے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے حلال کیا گیا تھا. الا، خبردار، وانہا ساعتی ہذہ، اور وہ گھڑی، یہ گھڑی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے تھے. حرام، یعنی مکہ کیا ہے؟ حرام ہے. لا یختلا شوکھا، نہ اکھیڑا جائے گا اس کا کانٹا، یعنی اس کے کانٹے بھی نہیں کاٹے جائیں گے. کانٹوں والے اگر پودے ہوں تو وہ بھی لگے رہیں گے. ولا یعضد شجرھا، اور نہ کاٹا جائے گا اس کا درخت. ولا تلتقط، اور نہ اٹھایا جائے گا، لقطہ جو پیچھے آپ پڑھ چکے، ساقطتھا، اس کی گری پڑی چیز، یعنی مکہ میں اگر کسی کو گری پڑی چیز ملے تو وہ نہیں اٹھا سکتا. الا، مگر وہ اٹھائے گا، لمنشد، جو اعلان کرنے والا ہو، یعنی اس کو پھر اعلان بھی کرنا ہوگا. فمن قتل، تو جو کوئی قتل کیا گیا، یعنی کسی کا کوئی عزیز مارا گیا، فہو بخیر النظرین، تو وہ دو رائوں، نظر کہتے ہیں رائے کو، اور نظرین دو رائوں میں سے بہتر رائے کو اختیار کر لے، یا اس کو اختیار ہے کہ دو رائوں میں سے ایک چیز لے لے. خیر یعنی یہاں پر اختیار کے معنوں میں، اما، یا تو، ان یعقل، وہ دیت دیا جائے، یعنی دیت قبول کر لے، خون بہا لے لے، پیسے لے لے. و اما، اور چاہے، ان یقاد، کے قصاص لے لیا جائے، یعنی قاتل کو قتل کر دیا جائے. اہل القتیل، کون قتل کرے اس کو؟ مقتول کے وارث، اس کے قتل کا بدلہ قتل سے لے لے یا دیت سے لے لیں. اس کا یہ نہیں مطلب وہ تلوار اٹھا کے ماریں گے، وہ تو جلاد ہی مارے گا، لیکن مطالبہ کر سکتے ہیں وہ، یعنی مکہ میں قاتل کو قتل کیا جا سکتا ہے، یہ حرمت کے خلاف نہیں. فجاء رجل من اہل الیمن، یہ بات ہو رہی تھی کہ اہل یمن میں سے ایک شخص آیا، فقال، کہنے لگا، اکتب لی یا رسول اللہ، یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے مجھے لکھ کر دیجئے. فقال، تو آپ نے فرمایا، اکتبوا لابی فلان، ابو فلاں کے لیے لکھ دو، یہ اس کا نام ہے ابو شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھ دو. فقال رجل من قریش، تو قریش میں سے ایک شخص نے کہا، اور وہ حضرت عباس ہیں، الا الازخر یا رسول اللہ، مگر ازخر یا رسول اللہ، ازخر کی اجازت دے دیجئے. فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، کیونکہ ہم اس کو اپنے گھروں اور قبروں میں لگاتے ہیں. ازخر کیا ہے؟ ازخر خوشبودار جڑی بوٹی ہے جو عرب لوگ یا مکہ کے لوگ اس کو اپنے مردوں کے کفن میں رکھتے تھے خوشبو کے لیے، جس طرح کافور وغیرہ لگائی جاتی ہے، یا اسی طرح مٹی میں ڈال کے گھروں کو لیپ کرتے تھے کہ گھر کے اندر سے خوشبو آتی رہے، یعنی خوشبودار بوٹی ازخر. یا رسول اللہ، ازخر کی اجازت دیجیے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا الازخر، تو آپ نے بھی ازخر کو کاٹنے کی، توڑنے کی اجازت دے دی، یعنی مکہ کی زمین پر اگر ازخر اگا ہوا ہو تو اسے توڑا جا سکتا ہے. الا الازخر، دوبارہ فرمایا ریپیٹ کر کے، ہاں ازخر. قال ابو عبداللہ، یقاد بالقاف، یہ امام بخاری اپنی طرف سے ایڈ کر رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یقاد بالقاف، قاف کے ساتھ ہے. فقیل لابی عبداللہ ای شیء کتب لہ، ابو عبداللہ سے کہا گیا کہ کون سی چیز اس کے لیے لکھی. قال کتب لہ ہذہ الخطبہ، یعنی امام بخاری سے پوچھا گیا کہ ابو شاہ کے لیے کیا لکھا گیا تھا. وہ جو کہنے لگے کہ مجھے لکھ دیجئے اور آپ نے فرمایا لکھ دو اس کو، تو ان سے پوچھا گیا پھر کیا لکھا. تو ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ خطبہ جو آپ فرما رہے تھے اس کو لکھ کر دیا گیا تھا. فرما حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال اخبرني وهب بن منبه عن اخیہ قال سمعت ابا ہریرہ یقول ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی نہ تھا اکثر حدیثاً، زیادہ حدیث بیان کرنے میں، انہو اس سے، منی مجھ سے. انہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہو کی ضمیر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. دوبارہ دیکھیں ترجمہ، ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثاً انہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سب سے زیادہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی وہ کون تھے؟ منی، وہ اپنے بارے میں کہتے تھے ابو ہریرہ میں. الا ما کان من عبداللہ بن عمر، ہاں جو عبداللہ بن عمر کے پاس تھا وہ اور چیز ہے. عبداللہ بن عمر کے پاس کیا تھا؟ فإنہ کان یکتب، کہ وہ لکھا کرتے تھے.
ولا اکتب، اور میں لکھتا نہیں تھا، یعنی میں زبانی یاد کیا کرتا تھا اور ابن عمر لکھ لیا کرتے تھے. تابعہ معمر عن حمام عن ابی ہریرہ. اس حدیث کی مطابق کی ہے معمر نے حمام جو ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، یعنی ایک اور سند سے بھی یہ حدیث ہم کو ملتی ہے. حضرت ابو ہریرہ جو تھے انہوں نے 5300 حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، ایک دو نہیں 5000. اور حافظہ بلا کا تھا، کوئی چیز نہیں بھولتے تھے جو آپ سے سن لیتے تھے. اور عبداللہ بن عمر کی حدیثیں 700 سے زیادہ نہیں. لیکن ابو ہریرہ نے یہ کیوں کہا عبداللہ بن عمر؟ کیونکہ وہ ہر وقت لکھتے رہتے تھے تو ان کا خیال تھا شاید ان کو مجھ سے زیادہ آتی. حسن ظن ہے نا، حالانکہ ابو ہریرہ کے پاس سب سے زیادہ تھی. اب کیوں نہیں بھولتے تھے اس کے بھی آگے آپ وجہ پڑھیں گے، یہاں نہیں بتاتے. حدثنا یحییٰ بن سلیمان ابن یحییٰ قال حدثنی ابن وہب قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابن عباس قال لما اشتد، ابن عباس کہتے ہیں جب شدید ہو گئی بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وجعہ، آپ کی درد یعنی بیماری، فوت ہونے سے پہلے تکلیف. قال اتونی بکتاب، آپ نے فرمایا ایک کتاب لاؤ. اکتب لکم کتابا، کہ میں تمہیں کچھ تحریر لکھ دوں، کوئی لکھنے کی چیز لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں. یہ مرض الموت میں آپ نے فرمایا. لا تدلوا بعدہ، اس کے بعد کبھی نہیں گمراہ ہوگے. قال عمر، تو حضرت عمر نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، غالب آ گئی ہے آپ پر تکلیف، یعنی آپ سخت تکلیف میں اس وقت، اس لیے آپ کو لکھنے کی تکلیف نہ دو، مراد یہ تھی. وعندنا کتاب اللہ، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے. حسبنا، وہی ہم کو کافی ہے، یعنی اتنا کچھ جان چکے ہو، سیکھ چکے ہو، پڑھ چکے ہو، اب بس کرو، مت لاؤ اور مت آپ کو تکلیف دو لکھنے کی. فاختلفوا، تو انہیں باہم اختلاف ہو گیا. کچھ صحابہ کہنے لگے نہیں لے آؤ، کچھ کہنے لگے نہیں لاؤ. وکثر اللغط، اور کثرت سے ہونے لگی لغت یعنی شور شرابہ، یعنی زیادہ باتیں بننے لگی. قال، تو آپ نے فرمایا قوموا انی، کھڑے ہو جاؤ مجھ سے، یعنی چلے جاؤ یہاں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا ينبغي عندي التنازع، اور میرے پاس یہ لڑائی جھگڑا کھینچا تانی درست کام نہیں ہے، یعنی میں بیمار ہوں اور تم آپس میں کس بحث میں پڑ گئے ہو. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام بھی انسان تھے اور انسانوں سے اس قسم کی غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں. ساری زندگی آپ نے ان کو تعلیم دی، تربیت کی، اس تربیت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور صحابہ کرام ان باتوں میں آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں. انسان تھے نا، فرشتے نہیں تھے. لہذا فخرج ابن عباس، تو نکلے ابن عباس یقول، کہتے ہوئے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلے جاؤ سب یہاں سے نکل جاؤ، تو ابن عباس جب نکل رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ ان الرزیۃ کل الرزیۃ، ہائے مصیبت وائے مصیبت، ساری کی ساری مصیبت. یہ کیا ہو گیا؟ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کچھ حائل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، و بین کتابہ، اور آپ کی کتاب کے درمیان. یعنی یہ کیا ہو گیا کہ ہمارے جھگڑے سے جو کچھ آپ نے ہمیں لکھ کر دینا تھا وہ نہ لکھ سکے. یعنی اس میں وہ بہت انہیں تکلیف محسوس ہوئی کہ ہماری اس بحث مباحثے نے ایک بہت کام کی چیز ہم سے گنوا دی. لیکن شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بھی کوئی بہتری تھی.